بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم چیپٹر نمبر 6 کا کریں گے ٹاپک ناقص تربیت کی وجوہات یا تربیت کے مسائل۔ اس سے پہلے میں نے جو پریویس لیکچر دیا تھا وہ تھا خاندان دیہی خاندان کے گھرانے کے وظائف، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ ناقص تربیت کی وجوہات یا تربیت کے مسائل جو ہیں جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بے راہ روی کا، انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں، کرائم کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ان کی تربیت میں مختلف قسم کے گیپس رہ جاتی ہیں۔ تو وہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں، وہ کون سے جس کی وجہ سے تربیت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں یا ناقص تربیت کی وجوہات، وہ کون سے ریزنز ہیں، کازز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے بچوں کی ناقص تربیت ہوتی ہے۔ اس سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ناخواندہ والدین، کیونکہ ہمارے دیہی علاقے میں آپ کو پتہ ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، الٹریٹ ہوتے ہیں، اور انہیں بچوں کی یہ نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے کس اصولوں کے تحت بچوں کی تربیت کرنی ہے، انہیں بچوں کی حاجات کا، نیڈز کا پتہ نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشی وسائل کی کمی بھی ہوتی ہے، کیونکہ اگر انہیں بچوں کی حاجات پوری کرنی ہے، انہیں اسکول بھیجنا ہے، ان کی دیگر ضروریات کا بھی خیال کرنا ہے، تو اس کے لیے معاشی وسائل درکار ہوتی ہیں۔ اور ہمارے یہاں پر جیسا کہ دیہی علاقوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے ہیں، ان کا لائف سٹائل لو ہوتا ہے، انکم لیول کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کی حاجات کے لیے جو وقت اور پیسہ چاہیے ہوتا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے والدین جو ہوتے ہیں، مائیں بھی گھر کے کام بھی کرتی ہیں، اس کے علاوہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھیتی باڑی میں بھی اور لائف سٹاک میں سنبھالنے میں بھی جو ہے وہ کام کاج کرتی ہیں، تو ان کے پاس بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کی تربیت کر سکیں، ان کی صحت و صفائی کا خیال کر سکیں، ان کی ایجوکیشن پر توجہ دے سکیں۔ اس کے علاوہ قدیم ثقافتی روایات جو کہ سالہ سال چلی آ رہی ہوتی ہیں، اور اس میں ہی اسی ماحول کے مطابق ہی بچوں کو قدرتی ماحول میں پلنے دیا جاتا ہے، اور دیگر ضروریات پر بچوں کی جو ہے اس پر توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ گھریلو کام کا دباؤ بھی ایک ریزن ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ بچوں سے جب چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت سے ہی ان پر، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں، اور اسے اپنے خاندانی پیشے کے علاوہ کچھ اور نہیں سکھا پاتے ہیں۔ تھوڑی ہی عمر میں وہ پیشہ ورانہ کام کے بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے، تو اسکول کے کام کے لیے بچوں کو فرصت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ والدین جو ناخواندہ ہیں وہ اتنی تعلیم کو امپورٹنس بھی نہیں دے رہے ہوتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں اگر اسکل سیکھ لیں گے، ہنر کاشتکاری کا سیکھ لیں گے، یا جو بھی ان کا خاندانی پیشہ ہے اس کو سیکھ لیں گے تو بس جلدی برستے روزگار کے قابل ہو جائیں گے، اور وہ ان کے ساتھ معاشی طور پر ہاتھ بٹائیں گے۔ تب بھی وہ ان کی ایجوکیشن پر، ان کی تربیت پر زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں، اور بچوں کے پاس ٹائم نہیں ملتا کہ وہ اپنی ایجوکیشن پر توجہ دے سکیں۔ بے روزگاری بھی ایک وجہ ہے کہ جب دیکھتے ہیں گاؤں میں ویسے بھی جو ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہے وہ اپنی زمینوں پر کاشتکاری کرتا ہے یا ٹیننٹ رکھتا ہے، اب جس کے پاس زمین نہیں ہے وہ بے روزگار ہوتا ہے۔ اور والدین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر جو ہے اس نے پڑھ لکھ کر کیا کر لینا ہے، تو صرف زیادہ تر وہ یہ رائے کام کرتے ہیں کہ بچوں کو میٹرک تک اگر تعلیم دلا بھی دی جائے تو ملازمت تو نہیں ملے گی، اور میٹرک سے جو ہے آگے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس نہ تو ریسورسز ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے اخراجات کو برداشت کر سکیں، اس لیے وہ بچوں کی کم تعلیم پر ہی جو ہے راضی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ غیر رسمی نظام تربیت، ہمارے یہاں پر کوئی بھی تربیت کے لیے مخصوص کوئی نظام نہیں ہے، معمولات کا تعین نہیں ہے، جو بھی جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنے طریقے سے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کسی بھی فرد کو کسی بھی کام میں اسپیشلائزیشن حاصل نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایک وجوہات ہے ناقص تربیت کی۔ آزاد ماحول بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ والدین ناخواندہ ہیں، معاشرتی لحاظ سے جو ہوتے ہیں وہ خود جو والدین خواندہ ہوتے ہیں، معاشرتی لحاظ سے خود کفیل ہوتے ہیں، وہ تو اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، اور ان کے زندگی کے ہر پہلو پر، ان کی تربیت کے ہر پہلو پر وہ توجہ دیتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں، ان کی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہیں۔ لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کثیر وسائل کی موجودگی بھی بچوں کو ڈیلنکوینسی یا ڈیوینٹ بیہیویئر کی طرف لے جاتی ہے، وہ آزادی، جانوروں کی لڑائی، جوئے بازی جیسی فضول حرکات میں ملوث ہو جاتی ہیں، اور وہ کام کرنے کی وجہ اور محنت کرنے سے گریز کرنے لگ جاتے ہیں۔ ناکافی گھریلو ضروریات، تو گھریلو ضروریات کی تسکین نہ ہونے کی وجہ سے بھی بچے باہر کے ماحول کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ باہر والے لوگ ان پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں، ان کی
اگر کوئی شخص کوئی اینٹی سوشل ہے اور وہ ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور وہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے لگ جاتا ہے، تو ایسا بچہ بھی بہرحال روی کی چانسز بڑھ جاتے ہیں اور وہ بھی جرم میں شامل ہونے لگ جاتا ہے۔ تو بچوں کی اور والدین کے پاس بھی اتنا ٹائم ہوتا ہے وہ دیکھیں کہ بچے کس طرح کے بچوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ان کی کمپنی کیا ہے، ان کا جو بیہیویئر ہے ان کا جو ہے وہ کیوں تبدیل ہو رہا ہے۔ تو اس صورت میں بھی جو ہے بچے میں جرائم کرنے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو ان حالات میں کیا ہوتا ہے، تربیت کا عمل جاری ساری رہتا ہے، جو کہ ہمارے یہاں پر غیر سائنسی ہے، غیر متعین شدہ ہے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی ضوابط نہیں ہے، نہ ہی کوئی معمولات اجن ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو تربیت دی جاتی ہے اس میں ثقافت کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور ثقافتی اثرات جو ہوتے ہیں وہ بچوں کی تربیت میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ تو تھا آپ کا ہمارا آج کا ٹاپک کہ تربیت کے جو ہے مسائل یا ناقص تربیت کی وجوہات۔ اب ہم بات کرتے ہیں برادری کی۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے برادری۔ برادری کیا ہے؟ چند گھرانے جو آپس میں ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں برادری کہتے ہیں۔ ازدواجی تعلقات کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بچوں کی شادیاں وہ اپنی ہی جب وہ چند گھرانے جب آپس میں کر لیتی ہیں تو ان کی ایک برادری بن جاتی ہے۔ ہمارے یہاں پر جو دیہی علاقہ ہے وہاں پر برادری سسٹم کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، خاص طور پر رشتے طے کرتے وقت اور ووٹ ڈالتے وقت جو ہے وہ اپنی برادری کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، برادری کی سائٹ لیتے ہیں، اس کی فیور کرتے ہیں۔ اس طرح لوگوں میں برادری کی وجہ سے عصبیت جو ہے، فیلنگ آف سپیریٹی بھی پائی جاتی ہے۔ تو برادری میں شامل خاندان ایک ہی رسم کے پابند ہوتے ہیں اور وہ اپنی برادری میں اس لیے بھی شادی کرتی ہیں کہ اس طرح ان کے رسم و رواج ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے، کہ اس طرح وہ انہیں پھر علیحدہ سے جو ہے ایک دوسرے کی جو ہے وہ اجنبیت محسوس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اپنی ذات سے باہر ہمارے دیہی گھرانے عام طور پہ شادی نہیں کرتے۔ اس لیے برادری کا مطلب یہی ہے کہ ایک ہی ذات کے افراد آپس میں رشتے ناطے طے کرتے ہیں۔ تو رشتہ داری کے بنیاد پر خاندانوں کا جو جال یا سلسلہ قائم ہوتا ہے اسے ہم برادری کہتے ہیں۔ اب ہے برادری میں شادی کی وجوہات۔ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ لوگ اپنی برادری کو پریفرنس دیتے ہیں، برادری میں شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک ہی ذات کے افراد جو ہوتے ہیں، گھرانے جو ہوتے ہیں وہ آپس میں شادیاں کر لیتے ہیں، آپس میں جو ازدواجی تعلقات بناتے ہیں۔ اس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک دوسرے کی ثقافت، رسم و رواج، رہن سہن کے طور طریقے، لینگویج، کھانے پینے کے طور طریقے سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح میاں بیوی یا نیا کپل جو ہے یا نیا جو شادی شدہ جوڑا ہے اس میں جو عدم مطابقت کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو جائے تو صلح صفائی بھی کروا لیتی ہیں۔ تو اس میں معدوم اختلافات، ایک ہی رسم و رواج کے دونوں گھرانے کی جب پابندی کرتے ہیں تو اس طرح ان میں اختلافات اور تصادم اور جو ڈفرینسز پائے جاتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اور شادی شدہ جوڑوں میں جو ہوتا ہے مطابقت قائم رہ جاتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ نئے جوڑے میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو صلح صفائی بھی برادری کرواتی ہے، ثالثیت کا کردار ادا کرتی ہے، مصالحت کراتی ہے۔ موضوع رشتے کا انتخاب بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جب لوگ اپنی برادری کے اندر شادی کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے، ایک دوسرے کے گھرانوں کا پتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی اچھائیوں برائیوں کا پتہ ہوتا ہے۔ ضابطۂ اخلاق بطور معاشرتی دباؤ۔ برادری جو ہوتی ہے وہ نئے کپل پر، نئے جوڑے پر ایک تو معاشرتی دباؤ بھی ڈالتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دونوں خلاف ورزی اس کی نہیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی برادری کی خلاف ورزی کرے گا تو برادری میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، ان کے فعل کو۔ نئی برادری کا خوف۔ دیہی علاقے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس لیے بھی اپنی برادری کو امپورٹنس دیتے ہیں اور پریفرنس دیتے ہیں اور ترجیح دیتے ہیں رشتے ناطے طے کرتے وقت، کیونکہ انہیں نئے برادری کا خوف ہوتا ہے کہ بھائی نئے لوگ کیسے ہوں، ان کے رسم و رواج کیسے ہیں، کیسی ثقافت ہے، رہن سہن، لینگویج، کھانے پینے کے طور طریقے کیسے ہیں، پتہ نہیں ان کے معمولات کیا ہیں، کس طرح آپس میں نباہ ہوگا، آپس میں اس دوسری برادری ان کے لیے پردیس ہوتی ہے، اجنبی ہوتی ہے، اس میں داخل ہونے سے وہ ڈرتے ہیں۔ اپنی برادری میں عدم دلچسپی۔ لیکن جو ہے اب کیا ہے کہ اگر برادری سے باہر شادی کر بھی لیں تو اس میں خاندان آتے ہیں جو اپنی برادری میں دلچسپی نہیں رکھتی، اور یہ زیادہ تر ٹرینڈ جو ہے ہمارے بلدیاتی علاقے میں پایا جاتا ہے، جہاں پر ذات، برادری جو ہے کاسٹ سسٹم کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے رشتے ناطے طے کرتے وقت۔ لوگوں کا غیر برادری کے لوگوں کے ساتھ گہرا سماجی تفاعل ہوتا ہے، کسی قسم کی عدم مطابقت کا خوف نہیں ہوتا، لیکن ایسے گھرانے جو ہوتے ہیں، خاندان بہت کم دیکھے گئے ہیں۔
اب ہم بات کرتے ہیں برادری کی تشکیل شیپ فارمنگ آف برادری کہ برادری بنتی کیسے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ برادری صرف ایک ہی ذات کے افراد پر مشتمل چند گھرانوں کا نام ہے۔ ایک ہی ذات کے افراد ہوتے ہیں جب وہ آپس میں ازدواجی تعلقات قائم کر لیتے ہیں یا آپس میں ان کے بچوں کی شادی بیاہ کے معاملات طے ہو جاتے ہیں اور معاشرتی زندگی کے معاملات میں شرکت کرتے ہیں تو یہ قدیم طرز ہے جو عام طور پر دیہی زندگی میں پائی جاتی ہے اور دیہی زندگی میں برادری کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے کہ برادری ان چند گھرانوں پر مشتمل ہے جو بلا تمیز ذات کے آپس میں ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، مطلب جس میں ذات کو امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے لیکن آپس میں جب وہ ازدواجی تعلقات قائم کر لیتے ہیں تو وہ برادری بن جاتی ہے۔ یہ زیادہ تر بلدیاتی علاقوں میں شہری زندگی میں پائی جاتی ہے اور یہ جدید معاشرتی دور کی پیداوار ہے۔ برادری جو ہوتی ہے وہ خاندان سے زیادہ بڑی ہوتی ہے کیونکہ برادری میں ہزاروں لاکھوں افراد شامل ہوتے ہیں۔ چھوٹی برادری میں چند گھرانے ہوتے ہیں اور جو برادریاں ذات کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں ان میں ارکان کی تعداد جو ہوتی ہے وہ وسیع تر ہوتی ہے، اس طرح ان میں افراد کی تعداد جو ہے وہ وسیع تر ہوتی ہے۔ اس طرح برادری تشکیل پاتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک ہی ذات برادری کے افراد آپس میں رشتے طے کرتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے جب افراد جو ایک ذات کے نہیں ہوتے ہیں لیکن آپس میں جب ازدواجی تعلقات قائم کر لیتے ہیں تب بھی برادری جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ کس میں پائی جاتی ہے؟ یہ شہری اور بلدیاتی جو ہے علاقوں میں یہ زیادہ دوسرے نمبر والی پائی جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آج ہمارا یہ والا ٹاپک ہو گیا۔ نیکسٹ انشاءاللہ آپ کا نیکسٹ لیکچر میں آپ کا جو ہے وہ یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ ساتھ ساتھ تیاری کرتی جائیں اور آبجیکٹیو کو بھی پریپیئر ضرور کریں۔